محاصرہ کرتے؟ وہ تو کہتے جہاں جگہ ہے یہاں پر بھی نبی وہاں پر بھی نبی، جہاں چاہو اس کو پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کا بھی عقیدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر کے صحابہ روز باہر نکلتے ہیں، اونچی چٹان پر چڑھتے ہیں، پیغمبر کا راستہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مدینے میں موجود صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر حاضر ناظر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو مدینے میں بھی موجود ہوتے، مکے میں بھی موجود ہوتے، دونوں جگہ پر موجود ہوتے۔ آپ دیکھیے پیغمبر نے کئی جنگیں ہیں جن میں حصہ لیا، غزوات، اور کئی ایسے جہاد کے موقع ہیں جن میں پیغمبر نے شمولیت نہیں کی۔ کیا کہو گے؟ اگر شمولیت کی ہے، امیر زید بن حارثہ کو بنایا گیا ہے۔ اگر مدینے سے نکلے تو پیغمبر کدھر ہے؟ کہ مدینے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امام مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگر پیغمبر میدان جہاد میں بھی ہے، پیغمبر مسجد نبوی میں بھی ہے، پھر پیغمبر کے مصلی پر کوئی صحابی کھڑا ہو سکتے؟ ایسا گندا عقیدہ کہ پیغمبر ہر جگہ پر موجود۔ پیغمبر تو بڑی دور کی بات، میں نے اس لیے شروع ہی اللہ کے پیغمبر کی ذات سے کیا ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ درویش، یہ مرشد، یہ بڑی سرکاریں، یہ چھوٹی سرکاریں، ان کا تو کیا کہنا؟ ان ظالمہ کو یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر ہے تو پیغمبر ہر جگہ پر کیوں نہیں؟ پیغمبر تو ان سے اعلیٰ، پیغمبر تو ان سے افضل، تو پیغمبر تو ہر جگہ پر ہے۔ آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دادی کرتے اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانے کے لیے میدان جہاد میں، اس دفعہ یہ جائے گی، اس دفعہ یہ جائے گی، کس کا نمبر لگتا ہے؟ اگر پیغمبر اپنے گھر میں بھی ہے، پیغمبر میدان جہاد میں بھی ہے، کسی بیوی کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ عائشہ کو لے جا رہے ہو اور صفیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ کہہ دیتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، قرآن اندازی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعلان کرتا ہے یہ واقعہ کہ پیغمبر ہر جگہ پر نہیں۔ مدینہ کی بستی دیکھ لی، چھوٹی سی بستی، چھوٹے سے آپ کے گھر ہیں، 11 گھر یا 9 گھر، یہ الگ بحث ہے۔ مسجد میں دروازے کھل رہے ہیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ نے باقاعدہ اپنی بیویوں کی باری مقرر کی ہوئی، آج عائشہ کے دن، کل حفصہ کے دن، پرسوں سودا کے دن، ہر ایک کی باری ہے۔ اگر پیغمبر ہر گھر میں ہے، باری مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آج سودا کے گھر میں میری رات گزرے گی، کل کو عائشہ کے گھر میں گزرے گی۔ آپ کہہ دیتے میں تو ایسا انسان ہوں، میری بیویوں کی کوئی چارپائی، کوئی گھر میری موجودگی سے خالی نہیں، تو باری مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سفر میں ہے، حفصہ، غالباً حفصہ ہے، عائشہ کو کہتی ہے آؤ اپنا اپنا اونٹ تبدیل کر لیتے، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ عائشہ کم عمر کی بچی رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، وہ ان کے اس میں آ گئی، اپنا اونٹ اسے دے دیا اور اس کے اونٹ پر خود سوار ہو۔ اب پیغمبر سمجھے یہ اس اونٹ پر عائشہ ہے، پیغمبر محبت کی بارش کر رہے ہیں، اور عائشہ دوسرے اونٹ پر جل رہی ہے، کڑ رہی ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اگر پیغمبر حاضر ناظر ہوتے تو اتنا سا اونٹ کا فاصلہ بھی، پیغمبر یہاں بات کرتا ہے تو وہاں موجود نہیں، اگر وہاں بات کرتا ہے تو یہاں موجود۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت، دعا، پیار پیغمبر سے لے رہی ہیں، اور عائشہ غصے میں جا کر اپنے پاؤں ازخر گھاس میں داخل کر دیتی ہیں تاکہ کوئی بچھو اور سانپ مجھے ڈس لے، اس تکلیف کو، تاکہ پیغمبر کی محبت کی بارش مجھ پر ہو۔ اگر پیغمبر حاضر ناظر ہو تو دو اونٹوں کے درمیان پیغمبر نہیں رہ سکتا کہ یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی۔ آپ دیکھیے واقعہ افک، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ اللہ کے پیغمبر چل پڑے غزوے سے، صحابہ بھی چل پڑے، عائشہ باہر نکلی ہوئی ہے، وہاں سے واپس آئی، قافلہ موجود نہیں ہے۔
عائشہ اس درخت کے نیچے لیٹ گئی کہ جب مجھے نہ پائیں گے اللہ کے پیغمبر اپنی سواری پر، میری سواری پر، تو واپس آ جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا، اس نیت سے اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا مسلمانوں کا کہ پیغمبر ہر جگہ پر ہے تو عائشہ کہتی پریشانی کی کون سی بات ہے، پیغمبر ان کے ساتھ بھی جا رہا ہے، پیغمبر میرے ساتھ بھی درخت کے نیچے بیٹھا ہو، کہہ دیتے۔ قافلہ چلا گیا، صفوان رضی اللہ تعالیٰ جن کی ذمہ داری تھی کہ پیچھے سے آؤ، کسی کی کوئی چیز گم شدہ ہو تو اٹھا لو، وہ پہنچے، عائشہ پر نگاہ پڑی، انا للہ پڑا، آنکھ کھلی، اونٹ پر سوار کر لیا۔ اب دونوں جب صفوان اور صفوان کی والدہ امی عائشہ جب پیغمبر کے پاس پہنچی تو عبداللہ نے، رئیس المنافقین نے کہا یہ تو ایسی اور ایسی ہے، کذا و کذا، سبحان اللہ۔ اگر پیغمبر ہر جگہ پر موجود ہوتے، این اس موقع پر عبداللہ کا پہلی مرتبہ ہی زبان درازی پر کہہ دیتے، عبداللہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ بھی تھا، میں عائشہ کے ساتھ بھی تھا، میں تو ہر جگہ پر موجود ہوں۔ یہ نفی ہے اس بات کی کہ پیغمبر ہر جگہ پر نہیں۔ پیغمبر پریشان ہے، زبانیں لمبی ہو گئیں، حمنہ بنت جحش ہے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسان بن ثابت ہے، مسلمانوں میں سے ان تین انسانوں کے قدم بھی ڈگمگا۔ اب پیغمبر اس عقیدے کی نفی کر رہے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں؟ علی سے۔ علی تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ اسامہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ لوگ یوں اور یوں کہتے ہیں، زبانیں لمبی ہو رہی ہیں، لوگوں میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہے۔ یہ پوچھنا اعلان کرتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی کا بھی عقیدہ یہی تھا، اسامہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور اس لونڈیا کا عقیدہ بھی یہی تھا جس نے عائشہ کی برات کا اظہار کر دیا تھا کہ محمد کریم ہر جگہ پر نہیں، اگر ہر جگہ ہوتے نہ کسی عورت سے پوچھنا، نہ کسی علی اور اسامہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی گھر چلی جاتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ماں باپ کے پاس پہنچتی ہے، پیغمبر وہاں پہنچ جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ عائشہ اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے۔ عائشہ کہہ دیتی اللہ کے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھی، آپ کو نہیں خبر، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، آپ تو وہاں موجود تھے، میں کیسے مانوں یہ لوگ مسلمان؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی، ان کا کوئی جہاد قبول ہوگا، ان کا کوئی حج اور زکوٰۃ قبول ہوگی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہوتے، اور پھر خود اس عقیدے کی نفی کر دیتے۔ طاہر القادری کی سی ڈی نیٹ پر موجود ہے، اس نے کہا پیغمبر آ گئے، آنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہاں پر نہیں تھے۔ پھر پیغمبر نے رو رہا ہے بے وقوف، میں نے خود دیکھی، زارو کتار رو رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں طاہر میں تیرا ہی مہمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مہمان اس وقت بنتا ہے جب اس کے گھر میں پہلے نہیں تھا، اور پھر کہتے ہیں جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں طاہر مجھ سے پیسے نہیں ہے، مجھے ٹکٹ ہی کروا دے۔ پھر وہ گئے کہاں؟ اگر ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، آئے کہاں سے، ٹھہرے کہاں، اور پھر دوبارہ گئے کہاں جب ہر جگہ پر موجود ہوئے؟ اب ان کی عقل، جیسے مشرک کی عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے، بات کچھ کرتا ہے وہ عقل کے خلاف، اور نیچے بیٹھے سبحان اللہ، نعرہ رسالت، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، مسلمانوں کو کس جہنم کی کس ویل وادی میں ڈال رہے ہیں کہ پیغمبر کو اٹھا کر ہر گھر میں پہنچا۔ کہ جی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، مشہور شعر ہے، لوگوں نے سٹیل میں لکھ کر اور پیتل پر لکھ کر گھروں میں لگائے، بازاروں میں باقاعدہ بکتا ہے۔ یہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اس جگہ پر نہیں تھے، پھر حاضر ناظر تھے؟ سوچ لیں، کسی نے گرفت کی، زاہد صاحب جیسے کہ
جید عالم دین، انہیں کہ سنی سنائی بات تو پیغمبر کہتے ہیں ویسے ہی کذاب ہوتا ہے آدمی، سنی سنائی بات آگے چلا دو وہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ ان کو پوچھا کہ ہاں ہاں سنا ہے، پکی بات نہیں۔ اب انہوں نے لکھ دیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے، جب آتے ہیں ہر عاشق کے گھر میں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے اس عاشق کے گھر میں نہیں تھے، اس عاشق کے گھر میں تھے، اس لیے یہ منتظر ہے۔ میرے جیسے نے کہا میری ملاقات ہی کروا دو، نبی آ رہے ہیں میری ملاقات، انہیں کہ تو وہابی ہے، تیرے گھر میں تو آ ہی نہیں سکتے، تیرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ آئیے مثال دے کر سمجھتے ہیں۔ ہمارا محلہ ہے سیال کوٹ میں، سندل بھائی کا، رضوان بھائی کا، 5-6 گھر ہیں، 2 اہل حدیثوں کے ہیں، 3 دوسروں کے ہیں۔ اب ان تینوں کے گھر میں پیغمبر ہر جگہ موجود ہیں، ایک وہابی کا گھر، ایک سنی کا گھر، ایک وہابی کا گھر، ایک سنی کا گھر۔ اب کیا کہو گے؟ اس گھر میں تو نہیں، دوسرے گھر میں ہے، اس میں تو ہے، اگلے میں نہیں، پھر ہر جگہ موجود ہوئے؟ فیصلہ کر لو، فیصلہ کر لو، یہ کرسی خالی کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نبی نے آنا ہے، نبی نے آنا ہے، ذرا سلام ہی کروا دو۔ اگر تیری وابے ہاتھ وابی آنکھیں، تیرے سے بات نہیں ہو سکتی، تجھے نظر آتے ہیں کہ ہاں میرے تو ملاقات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے تو صحابی بن گیا، تجھے دیکھ کر میں تابعی بن گیا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، جمعہ تیار ہے، پیغمبر کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور پیغمبر جی ہر جگہ موجود ہے، مصلی پر کون چڑھتا ہے؟ اگر پیغمبر موجود ہے ابو بکر مصلی پر نہیں چڑھ سکتا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں عائشہ پتہ کرو مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کیسے؟ یہ گھر ہے دروازہ، یہ مسجد نبوی ہے، پیغمبر اس گھر میں ہے تو صحابہ یہاں انتظار کر کے کہہ رہے ہیں پیغمبر گھر میں تو موجود ہے، مسجد میں موجود نہیں، اس لیے تو انتظار ہو رہا ہے۔ میں کیسے مانوں پیغمبر ہر جگہ پر موجود ہے؟ کہا اچھا مجھ پر پانی ڈالو، 7 گھڑوں کا یا 7 ٹپ ڈالے گئے، نہلایا گیا، ہوش آئی، کھڑا کرو، لے کر چلو نماز کے لیے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی، کہا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، انتظار کر رہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر گھر میں موجود ہے، مسجد میں نہیں، اور جو ہی مسجد میں آئے ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ محمد کی موجودگی میں ابو بکر مصلی پر چڑھ سکتا نہیں۔ اب مجھے بتلا، ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے میری بیٹی کے گھر میں تو محمد موجود ہے، جب وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آئے گا تو مصلی پر ابو قحافہ کا بیٹا کھڑا ہو سکتا نہیں۔ اب تیری شان کتنی اعلیٰ ہے کہ تو کہتا ہے نبی تو ہر جگہ موجود ہے، اور مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ نبی کے مولوی، بول کے بتاؤ، نبی کے مولوی؟ پھر مولوی خود ہی کہتا ہے نبی ہر جگہ، اگر ہے تو پیچھے کھڑا ہو کر کہ نبی نماز پڑھائیں گے آج جی، اللہ اکبر۔ کیا نبی نمازی نہیں تھے؟ نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اکھے جی پڑھتے تھے۔ پیغمبر کی موجودگی میں ابراہیم خلیل اللہ مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ امام بن سکتے؟ نہیں۔ مشہور حدیث ہے بیت المقدس کی کہ وہاں انتظار ہوتا رہا کہ ایک شخص آئے گا، جبرائیل امین پکڑ کر محمد کریم کو مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہاں تو مصلی پر نبی کو کھڑا کرنے کی بجائے جب خود کھڑا ہوتا ہے تیرا عمل انکار کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں۔ پھر کیسے مانوں تیرا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ فیصلہ کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ جب نبی کی نفی ہو گئی کہ وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر رہی، تیری ساری سرکاریں، تیرے سارے ملنگ، تیرے سارے مجذوب، تیرے سارے سید، تیرے سارے دیوانے، سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ جب نبی حاضر ناظر نہیں، پھر دنیا کا کوئی انسان حاضر ناظر ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری تھے کہ مہاجر؟ ہاں جی، ایسا ایسا بولتے ہیں ڈرتے ڈرتے۔ کمال ہے، پوچھ لو گانے کون کون سے ہیں،
ابھی کہہ دیں گے جب ہم جوان ہوں گے پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ نبی مہاجر تھے، صاف بات ہے۔